السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ایس احمد اردو۔ لے جی، سب سے بڑی خبر جو ہے وہ یہ ہے کہ کمپنی سرکار کا اپنا ٹٹو عرف بم بم جو ہے بم بم جو ہے اس کو دیا گیا ہے ڈنڈا، اور ڈنڈا دینے کے بعد اسے کہا گیا ہے کہ جتنی بھی ہم نے تم پہ سرمایہ کاری کی، کیونکہ سرمایہ کاری کرتے ہیں نا یہ اپنے ٹٹوؤں پر اپنا بیانیہ پروموٹ کروانے کے لیے، اب اس کو دیا ہے ڈنڈا کہ بھی یہ ساری ہماری سرمایہ کاری ڈوبتی نظر آ رہی ہے، کیونکہ جو کچھ بھی تمہیں ٹاسک دیا گیا تھا عمران خان کے خلاف تم اس میں ناکام ہوئے ہو، بلکہ تمہارا بیڑا غرق ہو گیا، اپنے ساتھ تم نے ہمارا بھی بیڑا غرق کروایا ہے۔ اور یہ جو بم بم ہے یہ ہے اقرار الحسن، ہاں جی آپ کے سامنے۔ یہ اب جو ہے بڑا گھبرایا ہوا اور بڑا غصے میں، بہت غصے میں ہے، اور سیدھا ننگا، ایک تو سریعام ننگا کرتا ہے نا پروگرام، یہ وہ نہیں، آج یہ خود سریعام ننگا کھڑا ہے، اور ننگا کھڑا ہو کے دکھا رہا ہے کہ بھائی میرے ساتھ اینٹیں لٹکا دی انہوں نے جو اس کو پروموٹ کر رہے تھے، اور اب آ کے سیدھا کھڑا ہو کے جناب اس نے غصے میں گھبرا کر جو ہے نا وہ یہ ایسی باتیں کرنی شروع کر دی۔ ماشاءاللہ وہ 74 برس کے ہونے والے ہیں، اب انہیں منظر سے ہٹنا ہے، یعنی کہ عمران خان صاحب اپنے حصے کا کام کر چکے، کچھ اچھا کیا، کچھ برا کیا، زندگی میں کچھ بہت اچھا کیا اور کم چیزیں بری کی، سیاست میں بہت کچھ برا کیا اور شاید کچھ چیزیں اچھی کی، لیکن اب مجھے لگتا ہے کہ ان کے منظر سے ہٹنے اور ان کے دور کے خاتمے کا وقت قریب آ رہا ہے۔ تو خان صاحب کے دور کے خاتمے کے بعد اس قوم نے، اس جن زی نے کیا کرنا ہے یہ سوچنا ہے۔ وہ جیل کے اندر ہی صحت اور باقی ظاہر زندگی، میں ہمیشہ ایک بات کہتا ہوں، میں نے بھی اس دنیا سے جانا ہے، عمران خان صاحب نے بھی اس دنیا سے جانا ہے، اس قوم نے اور اس ملک نے رہنا ہے۔ عمران خان کے بعد اس قوم اور اس ملک کو کون لیڈ کرے گا؟ بلے تیرے اقرار الحسن آج یہ آ کے ایسا گھبرا کے اور سیدھا کہہ رہا ہے کہ جی عمران خان جو ہے وہی والا وہ جو بیانیہ غریدہ چومی کے تھرو پھیلاتے ہیں کہ عمران خان ختم شد۔ ہاں اب یہ آ کے بتا رہا ہے نوجوانوں کو کہ بھائی چھوڑیں عمران خان کو، اب منظر نامے سے ہٹا دیں، 74 سال کا شخص جو ہے وہ منظر نامے پہ اچھا نہیں لگ رہا، اس کو جانے دیں، بھول جائیں اس کو۔ ہاں آپ خود کوئی نیا لیڈر تراشیں، کوئی نیا کام جو ہے وہ شروع کریں، اس کو عمران خان کو چھوڑیں اور اس بغیرت اس بھوتنی دے کے پیچھے لگ جائے۔ یہ بھوتنی دے کا جو ہمیں بتا رہا ہے کہ بھائی یہ عمران خان کو بھائی پورا ملک ہی عمران خان بنا ہوا اس ٹائم۔ اور بھائی عمران خان وہ شخص ہے جس نے جگایا ہے یہ جتنی جنریشن کا تم نام لے رہے ہو، یہ سب کی سب عمران خان نے جگائی ہیں۔ جنریشن زی ہوگی، جنریشن الفا ہوگی، ساری اور آنے والی ہر جنریشن جو ہے اس کو جو جھنجھوڑا ہے وہ اس عمران خان نے جھنجھوڑا ہے، اور اب یہ سب اس کے ساتھ کھڑے ہیں۔ اب اس ٹٹو کو انہوں نے لانچ کیا، اس ٹٹو کو جو ہے نا وہ مرچوں والا ڈنڈا دیا کہ میرا خیال ہے کہ بغیرت بے شرم آدمی، اتنے ہم نے تم پہ پیسے خرچ کیے، کہاں تمہیں باہر بھجوا رہے ہیں، ٹکٹیں لے کے کبھی ادھر جا رہے ہو کبھی ادھر جا رہے ہو، اور جو کام دھندہ تم سے کچھ بھی نہیں ہو رہا، نتیجہ تمہارا صفر ہے، اتنے بڑے تم بھوتنی دیکھے ہو۔ ہاں پنجابی میں کہتے ہیں پوتنی دا۔ ہاں تو یہ بھوتنی دے کا جو ہے یہ آ کے اب بیچارہ بالکل پریشان ہوا کھڑا اور نظر آ رہا ہے کہ بھائی ڈنڈا گیا ہوا اس کو پیچھے، ہاں میرا تو پیچھے اس کے جو ہینڈلر ہیں انہوں نے ڈنڈا اس کو دیا ہوا کہ بھائی یہ جا کے فوراً کوئی نیا پروپیگنڈا شروع کرو اور جا کے مائنس کرو عمران کا، جو وہ خود نہیں کر سکے وہ اس ٹٹو سے کروانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ بھائی یہ جو ٹٹو ایکسپوز ہو چکا ہے، جو ہر طرف جاتا ہے جوتیاں کھاتا ہے، گھریاں کھاتا ہے، ہاں جی، اور یہاں پر تو خواتین بھی اٹھ کے اس کا جو ہے نا منہ پہ اس کو میرا مطلب آخ تھو کر دیتی کہ بھئی یہ کیا بکواس تو بیانیہ لے کے پھر رہا ہے کہ عمران خان کو جو ہے نا وہ کام کر گیا اپنا، اور ایسی چال بازی اس کی دیکھیں کہ بھئی زندگی میں بہت سارے اچھے کام کیے ہیں، کچھ جو ہے برے کام بھی کیے ہوں گے، سیاست میں بہت سارے برے کام کیے ہیں، اور بہت سارا برا کام کیا تھا کہ اس کے مالکوں کو ایکسپوز کر دیا عمران خان نے۔ ان کا جو گٹھ جوڑ تھا، یہ زرداری کا، یہ نواز شریف کا، یہ پی پی آئی ان کو ایکسپوز کر دیا، ننگا کر دیا، مولانا فضل الرحمان سمیت اس سرعام ننگے کو بھی ننگا کر دیا، اور اس جیسے اور بغیرت بے شرم جو ہیں ان سب کو ننگا کر دیا جو کبھی ہمیں بتاتے تھے کہ ہم جمہوریت کے ساتھ کھڑے ہیں، ہمیں اس بات پہ
ہمیں جو ہے نا وہ سزائیں دی جاتی ہیں کہ ہم جمہوریت کے، وہ سب کے سب آج کمپنی کی جھولی میں بیٹھے اور سب کے سب عمران خان کے خلاف بیانیاں بنا رہے ہیں. تو یہ سب کے سب تم سب کو ایکسپوز کر دیا تمہیں، تمہارے مالکوں کو، بے غیرت بے شرم آدمی. اب آ کے تم یہ کہہ رہے ہو کہ جی وہ اس کو مائنس کر دو، ہاں جی اس کو منظر نامے سے ہٹا دو. او بھائی اس ٹائم تم سب کے سب منظر نامے سے ہٹ چکے ہو، کوئی ہے ہی نہیں منظر نامے پہ. اور یہ کہہ رہا ہے کہ وہ جی اپنا وہ اتنا 74 سال کا بزرگ. او بھائی اس بے غیرت بے شرم کو صرف عمران خان ہی نظر آ رہا ہے اور کوئی نہیں ہے. 70-74 بھائی ساری لوٹ تو یہاں پر بیٹھی ہے، بلکہ وہ فرعون کے زمانے کی لوٹ بیٹھی ہے، وہ زرداری فرعون کے زمانے کا. اس کے بارے میں کبھی نہیں کہے گا کہ اس کو چھوڑ دو، وہ صدر جو بنا بیٹھا ہے 2 نمبر ووٹوں پہ. اور یہ شہباز شریف یہ نواز شریف یہ پورے خاندان جو بیٹھے ہیں، ہاں جی. اور وہ جو تاحیات واحیات ہے، جس نے تاحیات واحیاتی لی ہوئی ہے، بھائی اس کو وہ کون سا کوئی چوچا کاکا جو آج بننے کی کوشش کر رہا ہے پورے ملک کا بادشاہ. اور بھئی یہ تم ننگے بے غیرت بے شرم ہو گئے ہو. ہاں اور اس جیسی جو ہے نا بابا جی کہتے ہیں کہ یار مجھے لگتا ہے کہ اس کے ساتھ بہت بری ہوئی ہے کوئی. مجھے لگتا ہے کہ انہوں نے کہہ دیا اس کو کہ بھئی اگر یہی تیرے 0 پرفارمنس رہی نا کہ لوگ تیری بات سن نہیں رہے ہیں، اور اگر تو کھل کے جو سسٹم یہ پروپیگنڈا نہ کر سکا تو ایک ایک کر کے تیری ساری جتنی بھی تیرے پاس ٹیکسی ہیں نا واپس لے لیجیے. بابا یار اس کے پاس کون سی ٹیکسی ہے؟ کوئی ٹیکسیاں چلاتا ہے؟ ہاں یہ تو پتہ نہیں اپنا سر عام ننگا پروگرام کرتا ہے وہ ٹیکسی تو نہیں چلاتا. بابا سمجھتے چلاتا پارٹ ٹائم ٹیکسیوں کا کام بھی کرتا. ہاں انہوں نے دی ہوئی ہیں ان کو ٹیکسیاں دی ہیں اس کو. ہاں تو وہ چلاتا پھرتا ہے شام کو. ہاں جو ہے نا یہ وہ انہی کی مرحلے میں لیتا ہے. انہوں نے کہا کہ ایک ایک کر کے ہم ساری ٹیکسیاں واپس لے لیں گے. تو سر عام ننگے کیا کرے گا؟ ہاں اور ڈر گیا کہ بھئی وہ ٹیکسی واپس لے لی تو کیا کرے گا؟ پارٹ ٹائم جاب جو کرتا ہے اس کا کیا بنے گا پارٹ ٹائم جاب؟ کیونکہ وہ ٹیکسیوں کا خرچہ بھی وہی دیتے ہیں نا. ہاں وہ دیتے ہیں صبح شام دوپہر جتنی بھی ان کی ہوتی ہیں، پیٹرول ڈلوانا ٹیکسی میں، ٹیکسی کی سروس ہوتی ہے اور ٹیکسی میں اور پتہ نہیں کیا کیا لوازمات ہوتے ہیں، وہ سارا وہ خرچہ اٹھاتے. تو انہوں نے کہا بھائی ہم واپس لے لیں گے. ہاں اور تو سڑک پہ آ جائے گا بے غیرت بے شرم آدمی، جا کے پروپیگنڈا کر. ہاں اور جا کے بتا لوگوں کو کہ بھئی اس کو مائنس کرو عمران خان کو. ہاں اور اس بے غیرت بے شرم ٹٹو کو آگے لے کے آؤ. ہاں اور یہ ٹٹو آ کے کہہ رہا ہے کہ نہیں میں جو ہے نا میں کچھ نہیں بنوں گا، میں کوئی عہدہ نہیں لاؤں گا. ہاں اور جو ہے نا یہ سب کا سب میں بانٹ دوں گا. اتنا تو سخی. ہاں تو یہاں پر بیٹھا کوئی بابا جی کا دربار چلا رہا ہے، بانٹ دوں گا بے غیرت بے شرم آدمی. تو یہ ناکام ہو چکا ہے، بالکل کھگل ہو چکا. اور اس کو جو ہے نا کمپنی نے محل آخری بار اس کو کہا کہ بھئی یہ کچھ کر دے ورنہ جو ہے تو فارغ ہے. بابا جی فرماتے ہیں کہ اگر ایسی کوئی بات ہے تو میرا پیغام دے دینا اس بے غیرت بے شرم آدمی کو. میں نے کہا بابا جی کیا پیغام؟ بابا جی فرماتے ہیں کہ اسے کہنا کہ یار اگر وہ سارا مسئلہ ٹیکسیوں کا ہی ہے تو بابا جی فرماتے ہیں کہ 1-2 ٹیکسیاں تو میں ہاتھ بٹا دوں گا اس کا، میرے پاس چھوڑ جایا کرے، میں چلا دوں گا اس کو. میں نے کہا بابا جی اگر آپ ٹیکسیاں چلانی شروع کر دیں گے تو پھر ڈڈو کیا کرے گا؟ بابا جی فرماتے ہیں یار کوئی ایسی بات نہیں، ڈڈو کو بھی چلا دیں گے. بابا جی یار ڈڈو چلانا بڑا اوکھا کام ہے، ڈڈو کیسے چلتا ہے؟ بابا جی فرماتے ہیں ڈڈو پانی میں چلتا ہے ڈڈو. ہاں ٹیکسی روڈ پہ چلتی ہے، ڈڈو پانی میں، اس کو پانی میں اتر کے چلا لیں. میں کہا بابا جی اتنی میرا مطلب انرجی کہاں سے لائیں گے؟ بابا جی فرماتے ہیں یار وہ ہے نا اپنا. میں کہا بابا جی اپنا کون؟ بابا جی کہتے ہیں جیدہ کنجر. ہاں جیدہ کنجر سے دوائی کھا کے لے کے ہاں تو انرجی آ جائے گی. ہاں ٹیکسی بھی صبح شام چلائیں گے، رات کو ڈڈو چلائیں گے.